الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمدا لله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. عزیزان گرامی، معزز ناظرین، آپ کی خدمت میں قرآن کے تحریف سے محفوظ ہونے کے قرائن اور شواہد بیان ہو رہے تھے، اور بیان ہوا کہ اللہ کے حبیب نے جس طرح تاکید کی، جس طرح اہمیت دی اور اہتمام کیا، اس سے پتہ چلتا ہے تاریخ پڑھنے اور تاریخ کا مطالعہ کرنے سے کہ اصحاب نے بھی اسی قدر اہمیت دی، اور جس طرح تاکید فرمائی تھی اللہ کے حبیب نے، صحابہ کرام نے بھی اسی طرح قرآن مجید کو تاکید پر، ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاکید پر اصحاب لکھ لیتے تھے، محفوظ کر لیتے تھے، اور پھر وہ تمام آیات جو نازل ہوتی ان کو لکھ لیتے، اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرتے، قراءت کرتے، اور اسی طرح وہ مکتوب صورت میں آتا گیا. اور پھر اب جمع آوری قرآن میں ابھی ہم بحث نہیں کرتے کہ جمع آوری قرآن کس طریقے سے ہوئی اور اس کے کیا مراحل تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہ قرآن مکتوب ہوا ہے، اور ایک تحقیق جو ہے اس کے مطابق، بعض محققین کے مطابق، اور کافی دقیق تحقیق ہے کہ خود نبی کے زمانے ہی میں یہ قرآن جو مکتوب ہو رہا تھا، نبی کی فرمائش اور تاکید پر محفوظ کیا جا رہا تھا کتابت کرتے ہوئے مکتوب صورت میں، اور پھر آخر کار یہ جو ہے وہ جمع کیا گیا نبی ہی کے دور میں اور محفوظ ہوا قرآن مجید. اور پھر اس کے کثرت سے نسخے جو مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہیں، اس اول اور صدر اسلام سے ہی، اول کے زمانے سے اور آج تک دیکھیں ملیارڈ نسخے جو ہیں قرآن مجید کے، اور ان میں کوئی فرق نہیں ملے گا، کوئی ایک لفظ میں فرق نہیں ہے، کمی زیادتی کہیں نہیں ہے، آیتوں میں کہیں کمی زیادتی نہیں ہے. پھر علوم قرآن، علم تجوید، علم قراءت، اور یہ سارے علوم قرآنی جو اعراب کے حوالے سے جو کام کیا گیا عالم اسلام میں، قرآن میں اعراب لگانے کے حوالے سے، اور اسی طریقے سے تجوید و قراءت کے سلسلے میں، ناظرہ کے سلسلے میں، روخانی کے سلسلے میں، قرآن مجید کی جو اصول و قوانین ہیں اس سلسلے میں، اور پھر مسلسل تلاوت اور قراءت کا زیادہ سے زیادہ ان اصولوں کے مطابق، تجوید کے مطابق، ترتیل کے مطابق، اور صوت و ترتیل اور تجوید اور روخانی ناظرہ. عزیزان گرامی، تمام مسلمانوں کے درمیان یہ قرآن کے نسخے جو موجود ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے، اور یہ اہتمام اور یہ چیزیں اور آیات کی تعداد، علوم قرآن میں پھر تفاسیر کو دیکھیے کہ تفاسیر کے لحاظ سے جو تفسیریں آئی ہیں ان میں وہی تعداد قرآن، اور قرآن جو صدر اسلام سے چلا آ رہا ہے اس کے نسخوں کو، حتیٰ آپ کی خدمت میں بیان ہوا کہ بہت سے میوزیم میں، بہت سے قدیمی کتاب خانوں میں بہت قدیم کئی 100 سالوں پہلے کے نسخے بھی قرآن کے موجود ہیں. ان کو بعد کے نسخوں سے، آج تک کے نسخوں سے، ہر دور کے نسخے آپس میں دیکھ لیں تو سب کے سب مطابقت کرتے ہیں. تو یہ سب چیزیں، یہ قرائن، یہ شواہد بتلاتے ہیں اور روشن کر دیتے ہیں کہ قرآن مجید محفوظ ہے تحریف سے. اور جو کتاب نازل ہوئی، تمام مکاتب فکر کے علماء کا اجماع، اور تمام مسالک جو بھی ہیں، فرقے ہیں مسلمانوں کے، تمام اہل اسلام کا اجماع اور اتفاق ہے اس بات پر کہ یہ قرآن مجید جو ہے وہ تحریف سے محفوظ کتاب ہے، حفاظت میں ہے یہ کتاب ہر قسم کی تحریف سے.
تو عزیزان گرامی اب ہم اس پہ مزید مفصل گفتگو اس پر کہ جمع آوری قرآن کیسے ہوئی اور کیا مراحل تھے، اور اسی طریقے سے مختلف تحقیقات کو جو ہے وہ پیش کریں۔ ہمارے اس مختصر سے پروگرام کے اندر جو عقائد کے سلسلے میں جو لیکچرز ہیں، جو دروس ہیں، جو گفتگو ہے، تو ہمارے اس پروگرام میں یہ گنجائش نہیں ہے کہ اب اس سلسلے میں ہم تفصیلی تحقیقات اور تفصیلی گفتگو کو اس پروگرام میں پیش کریں، لیکن اختصار کے ساتھ، کیونکہ قرآن مجید جو زندہ معجزہ ہے اس حوالے سے جو گفتگو آئی ہے عقائد میں ہماری، تو ان باتوں کو اختصار کے ساتھ ہم پیش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام اور جو محققین اور ریسرچر ہیں، جو شائقین ہیں، ذوق رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں، وہ مختلف کتابیں اس سلسلے میں جو ہے وہ مختلف تحقیقات اور ریسرچ جو ہے وہ آئی ہے، اس کو دیکھ کر اس کی طرف رجوع کر اس سلسلے میں اپنے نالج کو، اپنی اویئرنیس کو بڑھا سکتے ہیں۔ لہذا تمام علماء جو ہے وہ مختلف مسالک کے، اور ہمیشہ سے صدر اسلام سے آج تک مختلف مکاتب فکر کے علماء کا سب کا اتفاق ہے کہ یہ قرآن مجید تحریف سے محفوظ ہے۔ اب اگر کہیں شاذ و نادر کہیں کسی نے کوئی بات لکھ دی ہے کسی بھی مکتب فکر کی طرف سے، یا کہیں کوئی ایسی ضعیف روایتیں اس سلسلے میں آ گئی ہیں، تو وہ ضعیف روایتیں ہیں، اور اجماع جو ہے اور اتفاق جو اتنے تمام مکاتب فکر کے علماء کا ہے، اس کے مقابلے میں کہیں اگر اکا دکا کہیں کسی اسکالر کی کوئی بات ایسی آ گئی ہے، کوئی ضعیف قرائن پر استناد کرتے ہوئے، یا اپنی کوئی تحقیق میں اس نے ایسی کوئی بات لکھ دی، یا بعض ضعیف روایتیں جو ممکن ہے کہ مختلف مکاتب فکر کی روایات کی کتابوں میں موجود ہوں، اہل تسنن کی یا اہل تشیع کی، کہیں کوئی روایت ایسی ضعیف اور ایسی روایت کے جو قابل اعتماد نہیں ہے، قابل اعتناء وہ روایت اور حدیث نہیں ہے جو آ گئی ہو، تو اس کی بنیاد پر یہ بات کہیں اتفاق اور اجماع جو ہم علماء کہتے ہیں، اس میں کوئی نقص وارد نہیں ہوگا، کوئی اعتراض اس پر نہیں ہو سکے گا، بلکہ وہ اکا دکا اور شاذ و نادر باتوں کو بعض لوگوں کی ہٹا کر، یا بعض ضعیف روایات کو چھوڑ کر، عزیزان گرامی روایات اور جیسے کہ قرآنی آیتیں نمونے کے طور پر یہ جو دو پیش کی گئیں آپ کے سامنے، ان دو آیتوں میں جو ہے واضح بیان ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی ہے اور تمام باطل سے اس کو محفوظ فرمایا ہے، اور باطل اس میں داخل نہیں ہوا ہے، کوئی اضافی چیز اس میں نہیں آئی ہے اور کوئی چیز نکلی نہیں ہے، کیونکہ یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے، رہتی دنیا تک بشر کی ہدایت کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ لہٰذا ایسی کتاب کی ضمانت اللہ نے لی کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے تاکہ یہ بشریت کے لیے ہدایت بنے اور سرچشمہ ہدایت قرار پائے تمام انسانوں کے لیے، اور پھر متقین کے لیے ہدایت خاص کے جو شوق رکھتے ہیں، زحمت کرتے ہیں، اخلاص کے ساتھ کوششیں کرتے ہیں تاکہ حق کو پا لیں اور حقیقتوں کو سمجھ لیں، ہدایت پائیں، ہدایت حاصل کر لیں، تاکہ نجات پانے والے ہو جائیں، نجات یافتہ ہو جائیں۔ تو ایسے انسانوں کے لیے، متقین کے لیے اللہ نے ہدایت خاص اس قرآن کے ذریعے فراہم فرمائی ہے، ان لوگوں کے حق میں، ان لوگوں کے لیے۔ تو عزیزان کا یہ شواہد و قرائن جو میں دہرا بھی رہا تھا، اور دہراتے ہوئے آج اس بات کو ہم چاہتے ہیں کہ مکمل بھی کر دیں، تو عزیزان گرامی ان شواہد میں سے ایک بات یہ ہے کہ قرآن کا تواتر کے ساتھ نقل ہونا۔ یہ تاریخ اسلامی سے یہ بات بھی روشن ہے کہ متواتر طریقے سے یہ قرآن جو ہے تواتر کے ساتھ نقل ہوا، یعنی رسول اللہ نے بیان فرمایا تو کثرت کے ساتھ اس وقت مسلمانوں نے اسے محفوظ کیا، مکتوب کیا، اور پھر اس کے بعد تابعین کا، صحابہ کے بعد تابعین کا زمانہ آیا، تابعین کے زمانے میں بھی یہی کثرت کے ساتھ تابعین ہیں جنہوں نے اس قرآن کو محفوظ کیا ہے، اور یہ تواتر کے ساتھ منقول ہوتا ہوا یہ قرآن ہم تک پہنچتا گیا، اور آج کے دور میں آج کی نسل تک پہنچا۔ اور یہ بھی پس علماء کی سب کی تصریح، اجماع اور اتفاق بھی ہے،
اور تاریخ کو دیکھنے سے، تاریخ اسلام کا مطالعہ کرنے سے یہ بات بھی آشکارا ہے، روشن ہے کہ یہ منقول ہونا قرآن کا اور یہ نقل قرآن جو ہم تک نقل ہو کے پہنچا ہے، منقول ہو کے پہنچا ہے، تاریخ میں نسل بعد از نسل، نسل در نسل، صحابہ کرام سے لے کر اور آج کے دور تک، آج کی نسل تک یہ قرآن جو پہنچا ہے یہ تواتر کے ساتھ پہنچا ہے۔ تاریخ اس پر گواہ ہے، تاریخ اس حقیقت کو آشکار کرنے والی ہے، تاریخ اس حقیقت پر شاہد اور اس حقیقت کی مبین ہے اور بیان کرنے والی ہے اور روشن کرنے والی ہے اس بات کو، اور جو بھی تاریخ کا مطالعہ کریں اس کے لیے اس بات میں کوئی شک باقی رہ نہیں جاتا عزیزان گرامی۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ جس طرح علوم قرآنی رائج ہیں اور علوم قرآنی کے ذریعے قرآن میں جو مختلف علوم قرآنی پر کام کیا گیا ہے اور اس کام کے ذریعے جو چیز سامنے آتی ہے، جو آگہی سامنے آتی ہے، اس سے یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ یہ قرآن محفوظ ہے، یہ قرآن جو ہے ہر قسم کی تحریف سے اس کی حفاظت کی گئی ہے، اور یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے ہمیشہ سے یہی قرآن مسلمانوں کے درمیان رائج ہے، چلا آ رہا ہے، اور اس میں کوئی کمی زیادتی واقع نہیں ہوئی ہے عزیزان گرامی۔ اور آپ دیکھیے کہ جس طرح یہ علوم قرآنی پر کام کیا، عام مسلمان جس طرح تلاوت اور قرأت کرتے رہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ صحابہ کرام کے زمانے سے آج تک قرآن کی تلاوت کا سلسلہ، قرآن کی قرأت کا سلسلہ، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے اور قرآن سے فیض یاب ہونے اور قرآن سے اپنے وجود کو منور کرنے کا سلسلہ جو مسلمانوں میں رائج ہے، تو یہ وہی قرآن ہے جو ہمیشہ سے صدر اسلام سے آج تک مسلمان پڑھتے آئے ہیں، اہل اسلام اس کو پڑھتے آئے ہیں، اس میں غور و فکر کرتے رہے ہیں، تدبر کرتے رہے ہیں، اس کی تفسیریں کرتے رہے ہیں علماء، اور مختلف حوالے سے علوم قرآنی کے لحاظ سے اس پر کام ہوتا رہا اس قرآن کے سلسلے میں عزیزان گرامی۔ اور آپ دیکھیے کہ جس طرح تلاوت اور قرأت کا سلسلہ ہے، اسی طرح صدر اسلام ہی سے، اللہ کے حبیب ہی کے دور سے قرآن کے حافظ تھے صحابہ کرام کثرت کے ساتھ، تو بہت سارے صحابہ، اسی طریقے سے صحابہ کے بعد تابعین، اور تابعین کے بعد تبع التابعین، اور پھر یہ سلسلہ نسل در نسل چلتا گیا، اور آج تک آپ دیکھیے کہ آج کی دنیا میں بھی، آج کے زمانے میں بھی ہمارے عزیزان گرامی ہزاروں اس دنیا میں ایسے مسلمان اور اہل اسلام ہیں کہ جو حافظ قرآن ہیں، جنہوں نے پورے قرآن کو حفظ کیا ہے اور اپنے دل میں محفوظ کیا ہے، مسلسل وہ تمرین اور مشق کرتے ہیں، مسلسل اس کی تلاوتیں کرتے ہیں، اور ان سب کے دلوں میں، ان سب کے وجود میں قرآن مجید محفوظ ہے۔ تو صدر اسلام سے صحابہ کرام سے سلسلہ چلا اور آج تک پہنچا، تو عزیزان گرامی وہ وہی قرآن ہے جو حفظ کرتے ہیں، اس کی سورہ مشخص ہیں کتنے ہیں، اس کی آیتیں مشخص ہیں کتنی ہیں، اور عزیزان گرامی حتیٰ الفاظ مشخص ہیں کہ کتنے ہیں۔ تو عزیزان گرامی یہ قرآن مجید جو ہے وہ نسل در نسل اس طرح کثیر تعداد میں حافظین قرآن رہے ہیں، اور وہ سب جنہوں نے قرآن کو حفظ کیا، قرآن کی تلاوت کی، قرآن کو پیش کیا، عزیزان گرامی وہ سب کا سب وہی قرآن ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے، اور تواتر سے یہ نقل قرآن منتقل ہو کر ہم تک پہنچا ہے۔ تو عزیزان گرامی یہ تمام شواہد اور قرائن کی بنیاد پر عزیزان گرامی یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے حبیب نے یہ بہترین انتظام اور اہتمام کیا ہے تاکہ اس اہتمام اور انتظام کے ذریعے قرآن مجید محفوظ ہو سکے۔ لہٰذا ان شواہد کو دیکھتے ہوئے عقل جو سمجھتی ہے کہ رہتی دنیا تک ہمیشہ کے لیے اس کتاب کے ہادی ہونے کا سلسلہ اسی وقت برقرار رہ سکتا ہے، اور یہ ہدایت کا سلسلہ اسی وقت قائم ہو سکتا ہے کہ جب یہ کتاب محفوظ ہو تحریف سے۔ اور قرآن مجید کے تحریف سے محفوظ ہونے کے بارے میں آیات بھی کہتی ہیں، اللہ نے اس کا ذمہ اٹھایا، اللہ نے ضمانت دی، اللہ نے اس کو اعلان کر دیا۔ اور عزیزان گرامی اسی انداز سے ہم روایات میں بھی اسی مطلب کو دیکھتے ہیں، اور روایات سے بھی یہ مطلب جو ہے وہ روایات میں مطالعہ کرنے والے حضرات کے لیے، روایت کو دیکھنے والے حضرات کے لیے، اسکالرز کے لیے،
ریسرچرز کے لیے اور روایات کو جاننے کے لیے جو کوششیں کر کے روایات کو دیکھتے ہیں ان سب کے لیے یہ بات واضح و روشن ہوتی ہے عزیزان گرامی کہ یہ قرآن مجید جو ہے روایات کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں، عقلی دلیل کی روشنی میں اور ان مختلف شواہد و قرائن اور دلائل جو آپ سامعین کرام کی خدمت میں پیش ہوئے عزیزان گرامی، ان تمام چیزوں کو ساتھ رکھتے ہوئے یہ عقیدہ بالکل محکم اور واضح عقیدہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے، اور یہ مسلم عقیدہ ہے تمام مسلمانوں کا، تمام اہل اسلام کا، اور واضح و ٹھوس شواہد و دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ قرآن مجید جو اللہ کی کتاب، جو ہمارے نبی کا، آخری نبی کا زندہ اور ابدی معجزہ ہے، رہتی دنیا تک تمام بشر کے لیے ہدایت کا سامان ہے، ہدایت کا بہترین وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ تو عزیزان گرامی یہ تمام چیزیں جو ہے اس سے روشن و واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید محفوظ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی ہے، اور یہ اللہ کا اور اللہ کے حبیب کا بہترین اہتمام اور انتظام، اور اہل اسلام کا ان کی تاکید اور سفارش اور نصیحت کرنے پر ان کی طرف سے، اہل اسلام کی طرف سے یہ اہتمام اور یہ اہمیت دینا اور اس سلسلے میں سنجیدگی اور کوششیں، یہ سب پتہ چلتا ہے اس سے عزیزان گرامی کہ ہمارا یہ عقیدہ دلائل اور ٹھوس دلائل کی بنیاد پر ہے، محکم دلائل کی بنیاد پر کہ قرآن مجید ہر قسم کی تحریف اور کمی اور زیادتی سے محفوظ ہے۔ وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا، اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا